وعجل فرجه. جب ہمارے گھروں میں فرشیادہ بھی جاتی ہے تو ہمیں اپنے بہت یاد آتے ہیں جو مسلسل ان مدارس کی زینت ہوا کرتے تھے. ذکر سرکار سید الشہداء میں پیش رہا کرتے تھے. ان کی یادیں ہمیں بہت آتی ہیں اور کیوں نہ تڑپائیں، کیونکہ ذکر بھی اس غریب کا ہو رہا ہے جو غریب الوطنی میں اس دنیا سے. بہرحال لہٰذا سب سے پہلے آپ تمام مومنین سے گزارش کروں گا، ظاہر سی بات ہے میں خود عرض کروں کہ ہماری آنکھیں تلاش کرتی ہیں، نگاہیں تلاش کرتی ہیں. بہرحال گزارش ہے آپ خدا سے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عزادار حسین ابن عابد علی اور جملہ مومن مومنات کے احباب کو بخش دیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. یہ میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ رضا کا چاند نمودار ہو جاتا ہے تو رضا خانے سجایا جاتا ہے. یہ مجلس حسین ہے، یہ ذکر سرکار سید الشہداء ہے اور یہ فرشیادہ وہ عظیم جگہ ہے کہ جہاں پہ وہ تمام ہستیاں آتی ہیں جو کہیں اور نہیں جاتی. مگر جیسے ہی کسی مقام پہ فرشیادہ بھی جاتا ہے تو جنت کے رہنے والے جنت کو چھوڑ کے فرشیادہ پہ آ جاتے ہیں. تو جنت کا ایک حصہ ہے اور ذکر مظلوم کربلا جسے نصیب ہو جائے خدا کا شکر ادا کریں. یہ جو محبت حسین ہے، یہ جو ذکر حسین ہے، جو نسلوں میں سفر کر رہی ہے، یہ ہمارے والدین کا کرم، ہماری ماں کا کرم، ہمارے والدین کا کرم، ہمارے باپ کا کرم ہے کہ ہمیں یہ ذکر محبت کے طور پہ ہماری ماں نے اپنے شیر میں ملا کے ہمیں پلا دیا ہے، جو ہمارے جگر میں ہے، ہمارے خون میں ہے، ہمارے رگوں میں خون کی جگہ دوڑ رہا ہے. عزیزوں، فرشیادہ پہ ہر کوئی نہیں آ سکتا. فرشیادہ پر وہی آتا ہے جس کو وہ ماں بلاتی ہے. یہ وہ عظیم جگہ ہے کہ جس کے لیے روایات میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جس کو جنت میں داخل کیا جائے گا وہ عزائے حسین میں داخل ہونے والے اور شریک ہونے والے عزادار ہوں. سب سے پہلے وہ شخصیات، وہ ہستیاں، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو عزائے حسین کے لیے فرش عزا بناتے ہیں. یعنی یہاں پر جو آپ تشریف فرما ہیں یہ کشتی حسین ہے، کشتی نجات ہے. جو بھی اس فرش عزا تک آ گیا وہ نجات یافتہ ہو. یہ روایات کے جملے ہیں، یہ معصومین کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ نورانی جگہ ہے اور یہ وہ نور کی جگہ ہے کہ جہاں پر شہزادی کا کرم یہ ہے کہ جس نے ہمیں ہمارے گھروں سے اٹھا کے فرش عزا تک پہنچا دیا. ورنہ بہت سے افراد ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں فرش عزا تک نہیں پہنچ سکتے. بہت سے ایسے ہیں جو رہتے تو ہیں مگر فرش عزا پر نہیں آ پاتے. ان کی مثال ویسی ہے کہ جیسے کوئی دریا کے کنارے کھڑا ہو اور دریا کے پاس کھڑے ہونے کے بعد بھی وہاں سے پیاسا چلا جائے اور اپنی پیاس کو نہ بجھا سکے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دریا میں وہ سکت نہیں، وہ قوت نہیں، دریا میں تو کمال ہے مگر اس انسان کے اندر اہلیت نہیں تھی کہ یہ وہاں پہ رہ کے بھی اپنی پیاس کو بجھا سکے. فرش عزا پہ آنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ دیکھو جب بھی فرش عزا پہ جاؤ، جب بھی حسین کی عزا کے لیے جاؤ احترام کے ساتھ جاؤ. اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ جہاں پر تم بیٹھ رہے ہو ممکن ہے کہ تمہارے پہلو میں اس کی ماں بیٹھی ہو.
بیوی بیٹھی ہو، وہ شہزادی بیٹھی ہو جو تمہارے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا پرسہ لینے کے لیے، یہ ہمیں احساس نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ آج تقریری مجلس ہے، لہٰذا چاہتا ہوں کہ عطا کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے حوالے کر دی جائیں، اور آج کی شب چونکہ شب جمعہ بھی ہے، 9 جمعرات بھی ہے، تو آخری امام کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں ضرور آپ کی خدمت، موضوع سے متعلق ہی، ایسا نہیں ہے کہ موضوع سے ہٹ کے کوئی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، نہیں، موضوع سے متعلق ہی آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کرنا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد، تو میں نے عرض کیا کہ روایات میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو افراد جنت میں داخل کیے جائیں وہ فرش عزا پہ آنے والے عزاداران مظلوم کربلا ہوں گے۔ اسی لیے جنت کے جہاں پہ بہت سے باب ہیں، وہیں پر ایک باب ہے جس کا نام باب الحسین، ایک باب کا نام باب الحسین، بہت سے باب ہیں مگر ان میں سے ایک باب کا نام باب الحسین۔ یہ وہ باب ہے، وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے عزاداروں کو داخل کیا جائے۔ اور روایات میں ہے کہ جب سوال کیا گیا کسی نے ہمارے مولا سے، مولا یہ بتائیں کہ سب سے پہلے جنت میں داخل کون سے افراد کیے جائیں گے اور کس دروازے سے داخل کیے جائیں گے، تو امام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو افراد جنت میں داخل کیے جائیں گے وہ حسین کے عزادار ہوں، جن کو باب الحسین سے داخل کیا جا رہا ہو۔ اور عزیزو فقط یہی نہیں بلکہ وہاں پہ آپ کے استقبال کے لیے خود سرکار سید الشہداء موجود ہوں۔ اللہ، یہ درود پڑھیں محمد والے یہ عظمت عزا ہے اور عزاداروں کی عظمت۔ یاد رہے عزاداری جو 10 دن ہے نا، یہ فقط رونے اور رلانے کے لیے، یہ آپ اس میں کچھ بھی اچھے کام کریں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، آپ کچھ بھی کریں، لیکن جو اصل ہے وہ رونا ہے، جو اصل ہے، جو مال مجلس ہے، جو تبرک مجلس ہے، وہ ہمارے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہیں، جو اصل عزا ہے، اصل عزاداری ہے۔ لہذا یہ 10 دن اور 10 ایام یہ کوشش بہرحال ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس میں کسی بھی طریقے سے اگر ہمارے دل میں حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، اپنے رشتہ داروں سے دوری ہو، تو خدا کے لیے بنانے حسین ایک ہو جائے، اس لیے کہ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم سرکار سید الشہداء کے محب بھی ہوں اور عزادار بھی ہوں، اور فرش عزا پہ بیٹھنے کے بعد ہمارے دلوں میں کینہ ہو، عداوت ہو اور بغض ہو۔ اس لیے کہ امام نہ اس سے راضی ہوتے ہیں نہ اس کے عمل کو قبول کرتے ہیں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں ہمارے آخری امام زمانہ جل اللہ تعالی کسی نے یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ فرش عزا پہ اگر ہمیں آنا ہے تو کیسا بن کے آنا ہے۔ کسی نے مولا سے تقریباً بہت زیادہ کوشش کی، میں نے اکثر اور بیشتر آپ کے درمیان بھی عرض کیا ہے کہ ہمارے درمیان میں بھی الحمدللہ کچھ ایسے افراد یقیناً ہوتے ہیں کہ جن کے روابط کے امام سے ہوا ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو متقی اور پرہیزگار افراد ہیں، ظاہر سی بات ہے ممکن نہیں ہے کہ ہمارے چہروں پہ لکھا ہوا ہو، لیکن ہاں ایک چیز ضرور ہے، جو ایسے افراد ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو حقیقی آل محمد کے شہدائی ہوتے ہیں، ان کے چہرے نورانی ضرور ہوا ہوتے ہیں۔ یہ بہرحال ایک علامات ہے کہ جس سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ کون اہل بیت سے کتنا قریب ہے، کون خدا سے کتنا قریب ہے، کون اپنے ائمہ کا شہدائی اور محب ہے۔ تو بہرحال ایک شخص ہے اور اس نے بہت یہ کوشش کی کہ امام سے کسی طریقے سے رابطہ ہو جائے اور امام سے اپنا درد دل کہہ لی۔ اس نے روایات میں سنا تھا کہ امام اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن فرش عزا پہ چونکہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم۔ اب اس نے بڑی کوشش کی اور بہت کوشش کرنے کے بعد بہرحال وہ ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک مدت گزر گئی، تقریباً روایات میں جملہ یہ ہے کہ 21 برس گزر گئے۔ آپ دیکھیں یہ شدت ہے، طلب ہے۔ اگر انسان کے دل میں حقیقی طلب ہوتی ہے تو طلب میں کمی واقع نہیں ہوتی کہ ہم تھوڑا سا انتظار کر لیں، تھوڑی سی کوشش کر کے مایوس ہو جائے اور خاموش ہو جائے، نہیں۔ حقیقی چاہنے والا وہ ہے کہ جو آخری سانس تک کوشش کرتا ہے کہ اپنے امام کا دیدار کر لے اور اپنے امام کی زیارت کر لے۔ بہرحال اس کو 21 برس گزر گئے
21 برس گزر گئے، ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی۔ آخر میں اب وہ اپنے گھر سے کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے نکلا اور وہاں پہ حرم امام میں امام سے ملاقات۔ دیکھیے بعض مرتبہ جب امام چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں پہچان لے تو وہ سامنے والا پہچان لیتے ہیں، اگر امام چاہتے ہیں کہ ابھی یہ چیز مخفی رہے، پوشیدہ رہے، تو امام سامنے بھی ہوتے ہیں مگر اس کے بعد بھی انسان نہیں پہچان پاتا۔ اسی لیے روایات کے جملے یہ ہے کہ جب امام کو ہم دیکھیں گے تو اکثر افراد وہ ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے آپ کو فلاں جگہ دیکھا، ہم نے آپ کو فلاں جگہ دیکھا، ہم نے آپ کو فلاں جگہ دیکھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری آنکھوں پر ایسے کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہم دیکھ تو رہے ہیں مگر پہچان نہیں رہے ہیں۔ ایک درود پڑھے محمد والے اب وہ جب امام یہ چاہتے ہیں تو بہرحال وہ ملاقات ہو جاتی۔ اب امام سے ملاقات ہوئی، پہچان گیا، ظاہر سی بات ہے تبھی پہچانا جب امام نے چاہا کہ پہچان۔ باتوں کے دوران اس نے گفتگو کی، مولا سے کہا مولا میں بہت دنوں سے کوشش کر رہا ہوں، دیکھیے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے عقیدے میں تقویت پیدا ہو جائے۔ کہا مولا میں بہت مدت سے کوشش کر رہا ہوں اور آپ کی زیارت نہیں ہو رہی اور آپ کا دیدار نہیں ہو رہا ہے، مولا ہم آپ سے ملے گئے۔ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو صرف تم ہی نہیں، ہمارے جو چاہنے والے ہیں ان کے اندر کچھ عادتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ان سے ملاقات نہیں کرتے۔ کہا مولا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہا پہلی چیز تو یہ کہ جب تم کسی لائق ہو جاتے ہو تمہارے گھروں سے دین رخصت ہو جاتا ہے۔ تم کسی لائق ہو جاتے ہو اور ہم تمہیں کسی لائق بنا دیتے ہیں تو تمہارے گھروں سے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ دین رخصت ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں یہی ہوتا ہے، ہم بے دینی ہمارے گھروں تک داخل ہو چکی ہے کہ دین رخصت ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم تم سے ملاقات نہیں کرتے۔ اچھا دیکھیے یہاں پہ ایک بات اور آ گئی کہ شاید غالباً میں نے ہمارے گاؤں کے ہی کسی اشرے میں یہ اسی حوالے سے اسی موضوع کو ٹچ کرتے ہوئے ایک بات ابھی کی تھی کہ ایک شخص ہمارے چھٹے امام جعفر صادق آیا تھا اور آنے کے بعد اس نے عرض کیا کہ مولا یہ بتائیں کہ میں ایک تجارت کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ میں نے عرض کیا کہ مولا نے کیا فرمایا کہ جب انسان کسی لائق ہو جاتا ہے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ دین رخصت ہوتا ہے۔ اب اس کو سنیں، چھٹے مولا کے پاس ہمارے شخص آئے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا یہ تجارت ہے؟ اس نے اپنا تجارت بتایا، بزنس بتایا کہ مولا یہ میرا بزنس ہے، میں اس کو کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے، کیا اسے انجام دیا جائے؟ مولا نے فرمایا نہیں، اس کو مت کرو۔ امام نے فرما دیا، اب وہ چلا گیا لیکن دل اس کا مطمئن نہیں ہوا، دل مطمئن نہیں ہوا۔ اس نے جا کے وہی تجارت کی، وہی بزنس کیا جس کے متعلق اس نے امام سے دریافت کیا تھا، اور جب اس نے تجارت کی اس کو اس میں بہت فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا اور وہ زمین سے آسمان پہ پہنچ گیا ہوا ہے، اس قدر کامیابی اس کو ملی۔ اب وہ بہرحال پہلے وہ اکثر موقع نکال کے امام خدمت میں آتا تھا لیکن دھیمے دھیمے اس کے پاس وقت کم پڑنے لگا، پہلے مہینے میں آتا تھا، پھر وہ 6 مہینے میں ہو گیا، پھر سال بھر ہو گیا اور اس کے بعد دھیمے دھیمے وقت اور بڑھتا چلا گیا۔ نماز کا بھی یہی عالم تھا کہ پہلے وقت کی پابندی کرتا تھا، اس کے بعد نماز بے وقت ہونے لگی، مثلاً ظہر کا جو وقت ہوتا ہے ہمارے درمیان بھی یہی ہوتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے، اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے ہم جلدی جلدی نماز پڑھا لیں، یہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے، اگر سے اہمیت ہوتی تو یہ چیزیں عمل میں نہ آتی، اس کا بھی وہی حال۔ اب بہرحال ایک مدت کے بعد جب وہ مولا کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا مولا آپ سے جس کے بارے میں نے مشورہ کیا تھا مجھے کامیابی تو بہت زیادہ ملی، تجارت میں مجھے بہت ترقی حاصل ہوئی، آپ نے منع کیا۔ امام نے فرمایا یہ بتا تجارت سے پہلے تم نماز کی پابندی کرتے تھے؟ کہا ہاں مولا بالکل وقت پہ رائٹ ٹائم نماز پڑھتا تھا۔
اور اس کے بعد کہ مولا کہ تجارت میں کی وجہ سے مجھے وقت نہیں ملتا اور تھوڑے یہ لگا کہ نماز بے وقت ہونے لگی، تو پھر اب کیا حال ہے؟ کہا مولا اب یہ ہوتا ہے کہ اکثر میری نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا کہ سن، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تم نے کھویا کیا ہے، تمہیں تمہاری تجارت نظر آ رہی ہے، بزنس نظر آ رہا ہے، لیکن تم نے جو نماز کا اجر ضائع کیا ہے، تو تمہیں میں نے اس تجارت کے لیے منع کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تم پاؤ گے کم، نقصان زیادہ کرنے والے ہو۔ محمد والے کیا تم وقت کو پلٹا سکتے ہو؟ جو تم نے وقت ضائع کر دیا، جو وقت چلا گیا اور نکل گیا، کیا تم اس وقت کو پلٹا سکتے ہو، اس کے اجر کو پا سکتے ہو؟ اگر تم اپنی زندگی کی کمائی ہوئی تمام دولت بھی خرچ کر دو تو اس ایک نماز کے اجر کو نہیں پا سکتے جس کو تم نے ضائع کیا۔ اللہ، تم ایک وقت کی نماز کا جو اجر ضائع کیا ہے، پوری زندگی کی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر سکتے، تب یہ بتاؤ کہ تم گھاٹے میں ہو یا فائدے میں؟ درود پڑھے محمد والے اب مولا نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے کیوں نہیں ملتا، میں نے عرض کیا کہ امام مجھ سے فرمایا میں تم سے کیوں نہیں ملتا۔ کہ پہلا مرحلہ یہ کہ جب تم کسی لائق ہو جاتے ہو تو دین رخصت ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے اندر آپس میں اختلاف بہت زیادہ ہے۔ جب تک تمہارے اندر آپسی اختلاف رہے گا ہم تمہارے قریب نہیں آ سکتے۔ اس نے کہا مولا میرے تعلقات تو مومنین سے بڑے اچھے، ہم سب سے بڑی محبت کے ساتھ ملتے ہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ مولا ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا کہ ہمارے اختلافات ہوں، رنجش ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو۔ امام نے فرمایا یہ بتا تیری ایک سگی بہن ہے؟ کہا مولا ہے۔ کہا کب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے؟ کہا مولا 21 برس ہو گئے اب تک ملاقات نہیں ہوئی۔ اللہ، کہ یاد رکھ جب تک تیری بہن تجھ سے راضی نہیں ہوگی ہم تجھ سے راضی نہیں ہوگی۔ تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم سب سے مل رہے ہو اور بہن سے نہ ملنا کافی ہے، اور یہ چاہتے ہو امام تم سے ملاقات کرے، تم سے ملے، اس کے بعد تم کوشش کر رہے ہو امام کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ امام کی رضا تو تب ہے جب تمہاری بہن تم سے راضی ہو، تمہارے والدین تم سے راضی ہو، تمہارے عزیز و اقارب تم سے راضی ہو۔ سب کو ناراض کر کے تم اپنے امام کی رضا چاہتے ہو، کیسے ممکن؟ تو یاد رکھو اب جو ملاقات ہو رہی ہے، تم زیارت پہ آنے سے پہلے اپنے بہن کے گھر گئے تھے نا؟ کہا ہاں مولا بہن سے مل کے آ رہا ہوں۔ کہا جو تم مل کے آ رہے ہو اسی لیے ہماری ملاقات ہو رہی ہے تم سے۔ درود پڑھے محمد والے یہ جو رشتے ہیں نا، یہ جو رشتے ہیں اسے اللہ نے بنایا ہے، یہ ہمارا مرتب کیا ہوا نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ الہی نظام ہے، خدا کا نظام، اس کا بنایا ہوا ہے۔ جب آپ اس کے خلاف جائیں گے اور اس کی رضا تلاش کریں گے، کیا ممکن ہے کہ اس کے بندوں کو اذیت دے کے ہم اس کو راضی کر لیں؟ عزائے حسین کے مطلب کو سمجھیں۔ کربلا نے تمام رشتوں کو متحد کر کے دکھایا ہے کہ بھائی کا رشتہ کیا ہے، بھتیجے کا رشتہ کیا ہے، بہن کا رشتہ کیا ہے، ماں کا رشتہ کیا ہے، دوست کا رشتہ کیا ہے۔ تمام رشتے یکجا ہو کے نظر آتے ہیں کربلا، جہاں پہ ایک جگہ عباس جیسا بھائی نظر آتا ہے، ایک طرف اکبر جیسا جوان بیٹا نظر آتا ہے، دوسری طرف قاسم جیسا بھتیجا نظر آتا ہے، اور کہیں پہ حبیب ابن مظاہر جیسا دوست نظر آتا ہے۔ یہ تمام رشتے یکجا ہو گئے ہیں کربلا۔ دوستی کا معیار سمجھنا ہے تو کربلا کو دیکھو، آپس کے تعلقات کو دیکھنا ہے تو کربلا کو دیکھو، بھائی کی بھائیت محبت کو دیکھنا ہے تو کربلا کو دیکھو، بھتیجوں کو بھانجوں کو سمجھنا ہے تو کربلا کو دیکھو،
ماں کے رشتے کو پہچاننا ہے تو کربلا کو دیکھو. یہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنے آغوش میں ہمیں پروان کرا کے اس لائق بنائے کہ آج ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ بہت سے افراد ہیں فرش عزا تک نہیں آ پاتے. آپ نے دیکھا ہوگا عزیزو، یہ کسی پہ طنز نہیں ہے، لیکن ایک جملہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. درود پڑھیں محمد والے محمد. آپ اگر باقاعدہ مجالس میں جاتا ہے الحمدللہ خدا اور توفیقات عطا فرمائے. اکثر مجالس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ مجالس میں کچھ افراد، کچھ عزادار تو وہ ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ فرش عزا پر جتنے آگے جا کے بیٹھ سکتے ہو بیٹھ. کوشش ہوتی ہے خدا ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. کچھ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو آنا چاہتے ہیں مگر جگہ نہیں مل پاتی، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ فرش عزا لگا جائے. مگر کچھ افراد وہ بھی ہوتے ہیں کہ جگہ بھی ہے، وقت بھی ہے، مگر فرش عزا تک نہیں آتے. کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے. کیوں؟ یہ آپ نہیں بلکہ آپ کو خود روکا گیا ہے. اس لائق ہی نہیں جو کہ فرش عزا پہ بٹھایا جائے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ خود نہیں آ رہے. نہیں، تم فرش عزا پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہو. آپ کو روایات ذہن میں آپ کے ہے. کسی نے مولا سے پوچھا، مولا ہماری آنکھ صبح کو بیدار نہیں ہوتی، نماز صبح نہیں پڑھتا ہے، قضا ہو رہی ہے، مولا کیا کرے؟ تو کیا امام نے فرمایا؟ مولا نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری آنکھ کھل نہیں رہی، ایسا نہیں ہے. تم بیدار نہیں ہو پا رہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ تمہارے اعمال ایسے ہیں خدا نہیں چاہتا کہ تم اس کے سامنے حاضر ہو. وہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا نہیں چاہتا، اپنے سامنے تمہیں بلانا نہیں چاہتا. تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم کام کی سختی کی وجہ سے، رات میں بیداری کی وجہ سے صبح کو نہیں جاگتے. نہیں. اگر آپ مجھے انصاف سے بتائیں صاحبان علم و فہم ہے، اگر آپ کو اپنی صبح کو سفر کرنا ہو، مثال کے طور پہ آپ رات بھر جاگے، مجلس ہے، عزا ہے، جلوس ہے، آپ پوری رات جاگے، 3 بجے تک 2 بجے تک جاگتے رہے، اور آپ کو پتا ہے کہ 5 بجے آپ کی فلائٹ ہے، آپ سوئیں گے؟ اور اگر سو بھی گئے تو انتظام کر کے سوئیں گے نا کہ ہم وقت پہ اٹھ جائیں. ہمت نہیں ہو رہی ہے، جس میں قوت نہیں بچی ہے، تھکن ہے، نیند ہے، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، آنکھیں بند ہوئی جا رہی ہے، ہمت نہیں ہے، مگر اٹھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں سفر کرنا ہے. اللہ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ. اگر ہمیں سفر کرنا ہوتا ہے، درود پڑھیں محمد والے محمد. اگر ہمیں سفر کرنا ہوتا ہے، کہیں جانا ہوتا ہے، تو ہم تمام تھکاوٹوں کے باوجود، تمام مصروفیات کے باوجود اپنے وقت پہ بیدار ہو جاتے ہیں اور گھر سے نکل بھی جاتے ہیں اور پہنچ بھی جاتے ہیں. ولو راستے بھر سوتے ہوئے جائیں مگر جاتے ہیں. یہ بدنصیبی نہیں ہے کہ نماز کا وقت آ گیا، ابھی تھوڑا وقت بچا ہے، 10 منٹ 15 منٹ اور سو گئے. کیا کمال. ماہ مبارک رمضان میں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، درود پڑھیں محمد والے محمد. سوال کیا، مولانا میری شاپ ہے، میری دکان ہے اور ماہ مبارک رمضان ہے، آج کل کسٹمر بہت زیادہ آتے ہیں اور رات میں مجھے 12 اور 1 بج جاتا ہے، بہت تاخیر ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد میں آتا ہوں اور ہمت نہیں ہوتی ہے اور کسی طریقے سے سو جاتے ہیں اور ہماری جہلیہ ہے وہ ہمیں اٹھا دیتی ہے، سحری کر کے پھر سو جاتے ہیں اور ہمت نہیں پڑتی نماز ہماری قضا ہو جائے. کیا کریں؟ وہ مجھ سے فتویٰ لینے کے لیے آئے تھے کہ آپ سو جائیے. کہنے کا مطلب تو یہی ہے نا، وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کہہ دیں کہ آپ سو جائیے، کوئی حرج نہیں. تو کہہ رہے یہی ہمارے ساتھ مسئلہ ہے، ہم رات بھر جاگتے ہیں اور آنے کے بعد دکان سے تھکے سو جاتے ہیں اور پھر سحری کے لیے. اب یہ دیکھیں مظلومیت دیکھیں دین کی، اہلیہ ان کو سحری کے لیے اٹھا دیتی ہے، وہ سحری کر کے پھر سو جاتے ہیں. یعنی کیا حماقت ہے. آپ دیکھیں دین کتنا سستا ہو گیا ہے.
کہ مولانا میری آنکھ نہیں کھلتی ہے، نماز ہماری قضا ہو جاتی ہے، سحری کے لیے اٹھ کے پھر سو جاتے ہیں. ایک درود پڑھے محمد والے محمد. تو یاد رہے دین کا سودا نہیں ہے، دین کا سودا نہیں. اگر دین خطرے میں پڑ جائے آپ کی دکان سے تو دکان بند کریں. دین کو خطرہ نہیں ہے، آپ دین کو قربان نہیں کر سکتے کہ یہ مجبوری ہے یہ مجبوری نہیں. دین بڑی قربانیوں کے بعد آج ہم تک آیا ہے. آپ دین کو قربان کرنا چاہیں، آپ شریعت کو قربان کرنا چاہیں، اپنی مصروفیات پر اس کو اہمیت دیں، دین کو اہمیت نہ دیں. یاد رہے خدا کے بارگاہ میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں. خدا بھی یہی کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے سیری کریے سوئیے. ظاہر سی بات ہے جس کے لیے آپ اٹھے تھے وہی آپ کو اجر بھی دے گا. تو فرش اعضا پہ آنا وہی افراد آتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے. فرش اعضا تک ہر کوئی نہیں آ سکتا ہے جس کو مادر حسنین بلا لے. اب اگر آپ فرش اعضا تک آ گئے ہیں تو خدا کے بارگاہ میں اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے توفیق عنایت فرمائی. آپ کو تو پتا ہے روایات میں باقاعدہ مسلم روایات سے یہ ثابت ہے کہ فرش اعضا جب بچتی ہے تو معصوم ہستیاں تشریف فرما ہوتی ہیں. تو ہوتی ہیں تو یہی کہیں تو ہوتی ہوں گی ہمارے درمیان میں تو بیٹھتی ہوں. اب کس کے پہلو میں کون ہے ہمیں تو نہیں پتا مگر ہیں. تو کیا ہم عزا کے لیے عزائے ابا عبداللہ الحسین کے لیے عزائے حسین کے لیے خود کو آمادہ نہ کریں، خود اس کی حقیقت کو نہ جانیں؟ اسی لیے میں اکثر و بیشتر عرض کرتا ہوں کہ جب بھی فرش اعضا پہ آیا کریں تو باوضو آیا. عزیزو اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں. یہ چیزیں یوں ہی نہیں ہیں کہ ہم نے سنا اور کانوں سے نکال دیا. نہیں، باوضو ہو کے آیا. فرش اعضا پہ آئے تو باوضو ہو کے آیا. بس میں آج کی گفتگو کو تمام کر کے اس لیے کہ یہاں پہ بڑے محترم ہستیاں اور یہ فرش اعضا کوئی عام فرش اعضا نہیں ہے. یہ اس ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جس نے اپنے بابا کی بارگاہ میں دعا کی تھی، بابا میرے حسین پہ روئے گا. فرش اعضا بچ گیا، چاند فلک پہ محرم کا نمودار ہو گیا. ہر عزادار کا دل رو رہا ہے، آنکھیں اشکبار ہیں. آپ کیا اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اس وقت آپ کا میزبان کون ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر صاحب خانہ نے فرش اعضا کو بچھا دیا تو وہ میزبان ہے؟ نہیں. ایک اعلان عام ہے کہ فرش اعضا حسین ہے، کوئی بھی آئے، کوئی مخصوص نہیں ہے، کسی کو بلایا نہیں گیا، کوئی بھی آئے. میزبانی کا اور حسین کی ماں فاطمہ وہ دکھیاری اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے فرش اعضا پہ آئے. جب سے فلک پہ چاند نمودار ہوا ہمارے گھروں میں عزا خانے سج گئے، ہماری آنکھوں میں اشک آ رہے ہیں، ہمارے دل تڑپ رہے ہیں، ہمارے دل بے چین ہو رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو اس لیے جب یہی چاند کل کربلا میں نمودار ہوا تھا تو زہرا کا گھر آباد، بہنوں کے پاس ان کے بھائی موجود تھے، ماؤں کی گودیاں آباد. یہ 10 دن بڑے قیامت کے دن ہیں. اس میں خدا کے لیے روزے میں کوئی کمی مت کریے گا، اس لیے کہ وہ دکھیاری ماں اپنا رومال لیے ہوئے ایک ہی عزادار کے پاس جاتی ہے اور جانے کے بعد تڑپ کے ایک جملہ کہتی ہے، میرے حسین پر رونے والوں مجھے تمہارے آنسو چاہیے. بیوی یہ آنسو کیا کرے گی؟ کہا تمہیں نہیں پتا میرا حسین زخمی، یہ تمہارے آنسو ہیں جو میرے حسین کے زخموں کے مرہم. رونے میں 10 دنوں میں کمی مت کریے گا. اصل عزا یہ آنسو ہے، یہ گریا ہے.
اور اگر کسی کو رونا نہ آئے تو غلام حسین اپنے چہرے کو رونے جیسا بنا کے اپنے گردن کو جھکا دے اور غلام حسین خدا کی بارگاہ میں دعا کرے کہ خدا ہمیں حسین کے صدقے سے ہماری آنکھوں میں آنسو عطا کر۔ اللہ آج 5 محرم حسین کا قافلہ کربلا پہنچنے والا ہے۔ 28 رجب سن 60 ہجری جب آئی ہے، مدینے میں عجب عالم ہے، کہرام برپا ہے۔ حسین کا خانوادہ ہے، بیبیاں آمادہ ہیں، آماریاں تیار۔ حسین بار بار بیبیوں کو دیکھتے ہیں، آماریوں کو دیکھتے ہیں۔ عباس و علی اکبر ہیں جو بار بار آماریوں کو دیکھ رہے ہیں۔ حسین عجیب عالم ہے، عجیب و غریب کیفیت ہے، بار بار تڑپ تڑپ کے گھر پہ ایک ایک فرد کو دیکھ۔ اب حسین وہاں سے رخصت آخر کے لیے بار اپنے نانا کے مزار پہ آئے اور آنے کے بعد نانا کے مزار سے لپٹ کے رونے لگے، رو کے فرماتے نانا حسین رخصت آخر کو آئے، اے نانا حسین رخصت آخر کو آیا ہے نانا، اب تو حسین یہاں سے جائے گا تو پلٹ کے واپس آنا نصیب نہیں ہو۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا کہ حسین کے دل پر کیا گزر رہی تھی، مولا کس طریقے سے تڑپ رہے تھے، بے قرار ہو رہے تھے۔ روایت کہتی کہ حسین اپنے نانا سے رخصت ہونے کے بعد اب ماں کے لحد کے قریب جا رہے۔ صاحبان اولاد تشریف فرمائے، آپ حضرات کو پتا ہے کہ جب بچہ اپنے ماں کی طرف دوڑتا ہے تو کس طریقے سے کیا کیفیت ہوتی۔ اب حسین جب ماں کے لحد کے قریب چلے ہیں نا تو تاریخ کہتے کہ حسین سے بڑھا نہیں گیا، تو حسین بچوں کے طریقے سے گھٹلیوں اپنے آپ کو اپنی ماں کے لحد کی طرف بڑھا رہے، گھٹلیوں چلتے ہوئے حسین ماں کے لحد پہ آئے۔ آنے کے بعد اپنے آپ کو ماں کی لحد پہ گرایا اور گرانے کے بعد وہ باتیں اماں حسین رخصت آخر کو آئے، اماں حسین رخصت آخر کو آیا ہے، اے اماں حسین جا رہا ہے، اماں تم نے وعدہ کیا تھا، اماں کیا حسین کے ساتھ نہیں تھے؟ اللہ قبر زہرا لرز رہی، حسین ماں کے لحد سے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے کے بعد گھر میں آئے، گھر میں عجب عالم، بیبیاں آمادہ ہیں، قافلہ روانہ ہونے کے لیے تیار، لیکن انہی میں حسین کی ایک خمسین بچی ہے جس کا نام فاطمہ الزہرا۔ اللہ اکبر، خدا کی بچیوں کو سلامت رکھے۔ صاحبان اولاد تشریف فرما ہے، ایک باپ سمجھ سکتا ہے کہ باپ جب گھر سے نکلتا ہے تو باپ اور بیٹی کے درمیان کیا کیفیت۔ اب حسین نکلنا چاہتے ہیں، فاطمہ الزہرا طرف نہیں، بابا مجھے بھی اپنے ساتھ لے، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں، اے بابا الزہرا آپ کے بغیر زندہ نہیں ہے۔ اداداروں مجھے نہیں پتا کہ حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس لیے کہ حسین رخصت ہو رہے ہیں، حسین رخصت ہو رہے ہیں، پتا ہے کہ پلٹ کر واپس نصیب نہیں۔ بار بار مولا یہی کہہ رہے سغرا میری بچی، میں تمہیں اپنے ساتھ تو نہیں لے جا سکتا۔ جناب سغرا نے دیکھ لیا نا کہ بابا اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے ہیں، لیکن مرتبہ فاطمہ سغرا آواز میں ہٹتی ہے اور ہٹنے کے بعد اپنی پھوپھی کے پاس، پھوپھی کے بعد آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے، فرماتی پھوپھی اماں میں جانتی ہوں کہ بابا آپ کی بات کو رد نہیں کریں گے، اے پھوپھی اماں آپ کو جانتی ہے کہ فاطمہ الزہرا اپنے ذات کے بغیر زندہ نہیں ہے، پھوپھی اماں میری سفارش کر دیجیے۔ ازادہ واجب عالم ہے، قرآن مچا ہے، بیبیاں رو رہی ہے، گریا کھلا ہے، اور جیسے ہی فاطمہ الزہرا نے ہاتھوں کو جوڑ کے پھوپھی کے سامنے عرض کیا، اے پھوپھی اماں ارے میری سفارش کر دیجئے، میں اتنا سن رہا تھا، لیکن مرتبہ جناب زینب آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اپنے ماجائے کے پاس اور آنے کے بعد فرماتی ہے بھیا
भैया मैं आपसे ये तो नहीं कहती कि आप अपने साथ फातिमा ज़हरा को ले चले, लेकिन ए भैया इतना तो बता दे कि फातिमा ज़हरा आपसे जुदा होकर जिंदा रहेगी। ए भैया फातिमा ज़हरा को ले क्यों नहीं चल रहे? मैं जरा सुनना था, एक दफा मेरा मौला साहब के फरमाता है, ये ज़ैनब अच्छा इतना तो बता दो मेरी ज़हरा किसकी शबीह है? शहजादी फरमाती है, ए भैया ये अम्मा फातिमा की शबीह है। मेरा मौला फरमाता है, ए ज़ैनब अरे तुम्हें तो पता है मेरी शहादत के बाद तुम्हारे स्तनों से रिदाएं छीनी जाएगी, तुम्हें बाजारों में दरबारों में बहला पिलाया जाएगा। अरे हुसैन नहीं चाहता उसकी माँ की शबीह बाजारों में दरबारों में यूं ही पिलाएगा। इससे पहले जो भी हमारे अज़ा में शरीक थे और इस वक्त नहीं है हमारे दरमियान, ऐ मेरे मालिक तुझे अज़ाए सकाए सैयद शुहदा का वास्ता उनके दरजात में बुलंदी अता फरमा, उनके तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जवाले सकाए सैयद शुहदा इनायत फरमा। मेरे मालिक तुझे वास्ता है अज़ाए हुसैन का कि हमारे तमाम गुनाह में कबीरा और सगीरा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मज़लूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे इमाम के ज़हूर में ताज़ीर फरमा और हम सबको उनके आवाज़ में शाही शुमार फरमा। रहमतुल मुसल्ली व तशरीफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। से एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तज़ीब की मरहूम हज़रत हुसैन